الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری حکایت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا۔ درود پاک کی حکایت سنیے۔ ایک نوجوان طواف کعبہ کرتے ہوئے صرف درود پاک ہی پڑھ رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا، کیا تجھے کوئی اور دعائے طواف نہیں آتی یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے کہا، دعائیں تو آتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد صاحب دونوں حج کے لیے نکلے تھے۔ والد صاحب راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ ان کا چہرہ سیاہ یعنی ڈارک پڑ گیا، آنکھیں الٹ گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ میں بہت رویا اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب رات آئی تو میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں ایک سفید لباس پہنے ہوئے حسین و جمیل شخص کی زیارت کی، یعنی دیکھا۔ انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا کالا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید و روشن ہو گیا۔ جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کی، یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تو ہمیں نہیں پہچانتا؟ ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تیرا یہ باپ بہت گناہگار تھا، مگر ہم پر بکثرت یعنی زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے مدد مانگی، لہذا ہم نے اس کی مدد کی اور اس شخص کی مدد کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔